تو بہت زیادہ آپ دیدہ ہو گئے، اور بہت مختصر وقت میں اسی بحر میں فی البدی چند اشعار کہے۔ قارئین کی دلچسپی اور بشاشت طبع کے لیے یہ اشعار پیش خدمت ہے۔ من جانب عاشق منحرف، حسن و جمال کا برمار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، شان و شوکت کا انتظار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، خوبیاں جمع ہے انبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، علم و عمل بترقی ہے تو کردار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، سر باطن کے لیے پاکی گفتار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، آب لب لو آب دہن کا خمار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، تیرے جلوے پہ فنا ہو کے طلبگار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، تیری ایک دید پہ دولت کے جان نثار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، تیری زلفوں کا گہن اپنا شرمسار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، تیری آنکھوں کی نظر اپنا گلوزار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، حسن صورت کا تماشا ہے تو رخسار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، عصمت محفوظ رہی غلاموں کا قطار دیکھو۔ حضرت یوسف جو مصر کے بازار میں بکنے والے غلاموں کے صف میں کھڑے تھے، عصمت محفوظ رہی غلاموں کی قطار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، صرف اس شعر پہ اشکوں کا آبشار دیکھو، اسی شعر پر زار و قطار رویا، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، اس تک بندی کو سمجھنا ہو تو اخبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو۔ اللہ اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا حضرت یوسف نے اپنے والد سے، اے ابا جان میں نے دیکھے 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے لیے سجدے میں ہے۔ وائی وائی وائی، خواب تو بالکل واضح ہے، 11 بھائی تھے اور سورج اور چاند ماں باپ ہے۔ قال یا بنیا، فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بتانا نہیں اپنے خواب کو بھائیوں کے سامنے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پس سازش کر لیں گے تیرے خلاف کوئی سی سازش، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ خواب سن کر یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ یہ خواب تیرے بھائیوں کو نہ پہنچے، وہ سمجھ لیں گے تجھ سے بڑے ہیں، اور خواب بالکل واضح المعنی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ 11 کے 11 آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں گے، آپ کے زیر حکم ہوں گے، زیر اثر ہوں گے، تو کہیں کوئی سازش نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب حقیقت میں عالم غیب کا اشارہ ہوتا ہے، اور آدمی کا دل و دماغ جتنا صاف ستھرا ہوتا ہے اتنا ہی خوابوں کے لیے وہ آئینہ پاک ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کے اچھے خواب ہے، اور برے لوگوں کے چونکہ دل کا آئینہ گدلا ہوتا ہے، اس میں سر الغیب کے اشارے نہیں ہوتے، ناکارہ حالات دکھائی دیتے۔ حدیث میں ہے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، 23 سال وحی آئی ہے اور 6 مہینے خواب دیکھے گئے۔
6 مہینے 23 سال کا 46واں ہے۔ شروع میں خواب اس لیے لائے گئے تاکہ آپ غیب کے علوم سے مانوس ہو جائے۔ علوم غیبیہ سے مراد علوم وحی ہے جو نبوت اور رسالت کے ذریعے آپ کو دیے گئے، اور ایسے زبردست خواب آپ رات کو دیکھتے تھے، صبح جو کا تو نظر آتا تھا۔ خواب 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھا وہی نظر آیا، ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی خواب کی تعبیر ہوتی ہے، جیسے خواب میں آگ جلنا اور بھڑکنا موت کا اندیشہ ہے۔ نہ پالنے والوں کے لیے بھینسا اور اونٹ موت ہے، پالن ہاروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کی عام زندگی کی چیز ہے۔ پھل فروٹ عموماً بیماریاں ہیں، بچے کا پیدا ہونا بیماری ہے، تکلیف ہے، بچی کا پیدا ہونا خواب میں خوشی اور آئندہ کے لیے خوشگوار ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ معجزات بھی دیے گئے کہ وہ خواب سے حقیقت تک پہنچ جاتے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ سید احمد شہید کا قافلہ جا رہا تھا جہاد کے لیے، جس جگہ دارالعلوم دیوبند ہے، جب یہاں گھوڑا پہنچا تو سید صاحب نے کہا واہ اس سرزمین سے خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے، کہا اس سرزمین سے خوشبو آ رہی ہے۔ ان کی شہادت کے 18 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چنا ہے آپ کو آپ کے رب نے، یعنی چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھا دے گا آپ کو تعبیرات خوابوں کی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کر دے گا اپنے احسان آپ پر۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور حضرت یعقوب کے گھرانے پر۔ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسے پورے فرمائے آپ کے ماں باپ پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق۔ اسحاق یعقوب کے والد ہے، ابراہیم اسحاق کے والد ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم و حکمت والے۔ اس میں یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو سمجھایا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ آپ نبی بننے والے ہیں، اور معجزات میں سے ایک معجزہ آپ کا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ چند روز قبل عوام اخبار میں مصر کے بازار کے احوال سے شائع ہوئے، جس میں ایک میلے میں ایک گڑیا نے اول انعام جیتا تھا۔ یہ اسلامی گڑیا مغربی گڑیا باربی کے مقابلے میں بنائی گئی۔ مغربی طرز کی باربی گڑیا کا لباس انتہائی فحش اور نامکمل تھا، اور سازش کے تحت مسلمانوں کے بچیوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے اسے بازار میں عام کیا جا رہا تھا۔ اس مغربی طرز کی گڑیا باربی کے ساتھ اس کے سامان میں سرخی پاؤڈر، نیموریان لباس، مختلف طرح کی کھیل کود کا سامان بھی تھا، جس سے ابتدائی سے مسلمان بچیوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جائے کہ ان کی زندگی کا مقصد لباس، کھیل کود ہے۔ دراصل یہ مغربی سازش تھی کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کو ابتدائی سے ان کے مذہب سے دور رکھا جائے تاکہ آگے چل کر یہ اسلام کے کسی کام نہ آ سکے۔ اس کے برعکس بازار مصر کی پیش کی جانے والی اسلامی گڑیا مکمل طور پر اسلامی لباس میں ملبوس تھی اور حجاب بھی کرتی تھی۔ اس کے ہمراہ اسلامی طرز کا لباس، دوپٹہ، برقع، تسبیح اور نماز پڑھنے کے لیے مسلح بھی تھا۔ اس کے ساتھ اسلامی طور طریقوں کی تفصیلات موجود تھی۔ عوام اخبار میں اس کے ساتھ اور بھی درد و غم کی داستانیں لکھی تھی۔ اس کے عنوان میں یہ مصرع تھا، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو۔ حضرت شیخ مفتی صاحب نے جب یہ خبر پڑھی